بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں ہوں حافظ محمد ناطق سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن۔ ناظرین، میں حاضر ہوا ہوں ایک نیا ویڈیو لے کر نئے موضوع کے ساتھ، تاکہ آپ کے حج اور عمرہ کے سفر کے لیے کچھ نئی جانکاری حاصل ہو سکے۔ ناظرین، ابھی تک میں نے آپ کو عمرہ اور حج کے لائن سے میں نے آپ کو ٹریننگ کے ویڈیوز آپ کو پہنچایا ہوں۔ حج اور عمرہ کے متعلق مسائل فضائل سے میں نے آپ کو واقفیت کرائی ہے۔ تو حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے فضائل اور اس کے احکام قرآن پاک کی بہت سی آیت نازل ہوئی ہیں اور احادیث تو لاتعداد وارد ہوئی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ فضائل حج کے موضوع سے قرآن کی آیات کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ آپ کے حج کے سفر کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد باتیں ہوں گی۔ ہم لوگ حج سنتے ہیں، حج کے نام کو سنتے ہیں اور حج کے طریقے کو سیکھتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں جو آیتیں اتاری ہیں حج کے متعلق سے اور احادیث نبویہ میں جو حدیث حج کے موضوع سے ہے، ان کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں۔ ان کا اگر ہم مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے کتابوں میں، تو ہمارے حج کی عبادت میں اور ہی جو ہے چار چاند پیدا ہو جائے گی۔ ہمارے حج کرنے کے لیے شوق پیدا ہوگا، ایک ولولہ پیدا ہوگا کہ ہمیں جس طرح سے اللہ پاک نے حکم دیا ہے حج کرنے کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے احادیث میں، اس سے واقفیت ہوگی تو ہمارے سفر کے لیے بہت ہی کارآمد باتیں ہوں گی۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو فضائل حج کے متعلق سے کچھ نہ کچھ آپ کو بتایا جائے، چونکہ کتابوں کے پڑھنے کا ذہن اب بالکل نہیں ہے، اور ایسی غلطی بھی نہیں ہو پاتی لوگوں سے کہ ذرا سا کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیں، پڑھ لیں، الا ماشاء اللہ کے موبائل ہاتھ میں ضرور ہے۔ آج کل کتابیں بھی ہم موبائل پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارا ذہن دین کی طرف اگر اس کو متوجہ کیا جاتا ہے، دینی کتابوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، دینی باتوں کو سننے کے لیے بلایا جاتا ہے، تو ہمارا دل، ہمارا دماغ اس بات کو قبول نہیں کرتا ہے کہ ہم کچھ دین کی بات کو سیکھیں اور ہم کچھ پڑھیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چند ویڈیوز جو فضائل حج کے تعلق سے بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سبھی لوگ اس کو دیکھیں گے۔ ویسے تو آج کل ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ موبائل ہاتھ میں ہے تو یوٹیوب میں گئے تو دین کے لائن سے دین کی باتوں کو جاننے کے لیے ایسے ویڈیوز وہاں پر ہیں، لیکن لوگوں کا ذہن نہیں ہے کہ ان کو سنا جائے، دیکھا جائے۔ اور وہی اگر لغویات میں سے جو ویڈیوز ہوں گے، جیسے فلم ہے، ڈرامہ ہے، یا پھر آپ کو جو ہے لایانی ویڈیو ہیں جو بنا مطلب کہ ایسی باتیں ویسی باتیں کر کے ہنسانے کی باتیں ہیں،
وہ سب دیکھنے میں بہت ہی شوق کے ساتھ، بہت ہی جذبے کے ساتھ دیکھنے کی بہت ہی ان کی چاہت ہوتی ہے، لیکن جب دین کی باتیں، دین کی مسائل یا پھر قرآن کی لائن سے، احادیث کی لائن سے جب ویڈیوز آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ بغیر دیکھے فٹ سے دوسرے ویڈیو میں دوسرے موضوع کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن ناظرین، آپ حج کے متعلق ابھی آپ ہم سے جڑے ہوئے ہیں، حج کی ٹریننگ کی لائن سے، عمرہ کی ٹریننگ کی لائن سے میں آپ کو لگاتار حج کے متعلق کس طرح سے حج کرنا ہے، حج کے ایام میں ہمیں وہ 5 دن کیسے گزارنے ہیں، حج کرنے کے لیے ہمیں کس طرح سے تیاری کرنی ہے، حج سے ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، حج جس طرح کا ہونا چاہیے وہ ہمیں کیسے حاصل ہو، ان تمام کے لیے میں نے آپ کو بہت ہی ویڈیو بنایا ہے جو آپ کو وقفے سے دیگر موضوعات پہ جو آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے، یعنی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل میں چلے جائیں، پلے لسٹ میں حج اور عمرہ، وہاں پر حج کی پوری ٹریننگ ہے اور حج کی دعائیں ہیں، عمرہ کی دعائیں ہیں، وہاں جا کر آپ دیکھ لیں۔ اس سے آپ کی حج کی ٹریننگ مکمل ہو جائے گی، وہاں سے آپ کو ادھر ادھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پارٹ بائی پارٹ ایک ایک کر کے آپ پورا دیکھ لیں گے تو بہت کچھ آپ سیکھ لیں گے۔ ناظرین، آج میں جس موضوع کو لے کر آیا ہوں اس موضوع کے مطابق میں آپ کے سامنے وہ باتوں کو رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے بٹن پہ ٹچ کر کے آل پہ ٹچ کر دیں تاکہ میرے تمام ویڈیوز آپ کو بلا جھنجھٹ کسی بھی طرح کی پریشانی کو حاصل کرتے ہوئے یہ ویڈیوز آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین، چند آیات قرآن پاک کی ہیں جن کو میں آپ کے سامنے پہلے پیش کروں گا، بعدہ احادیث کا ذکر کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ لوگو، میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو، اسی اعلان سے لوگ تمہارے پاس، یعنی تمہاری اس عمارت کے پاس حج کے لیے چلے آئیں گے، پاؤں چل کر بھی اور ایسی اونٹنیوں پر سوار ہو کر جو دور دراز راستوں سے چل کر آئی ہوں اور سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہوں، تاکہ یہ آنے والے اپنے منافع حاصل کر سکیں۔ ناظرین، بیت اللہ شریف کی سب سے پہلی بنا میں اختلاف ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام نے بنایا یا اس سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا، حتیٰ کہ بعض نے کہا ہے کہ زمین کی سب سے پہلی ابتدا اسی جگہ سے ہوئی کہ پانی پر ایک بلبلہ کی شکل تھی جس سے پھر بقیہ زمین کا حصہ پھیلایا گیا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو یہ مکان اٹھا لیا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کی تعمیر کی، جس کا ذکر پہلے پارے میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ میں ہے۔ اس آیت شریفہ سے پہلی آیت میں اس کا بیان ہے کہ اس گھر کی جگہ کا نشان ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا تھا۔ اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مکان کی ازسر نو تعمیر کی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے
حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تو ان کے ساتھ اپنے گھر بھی اتارا اور فرمایا کہ اے آدم، میں تیرے ساتھ اپنا گھر اتارتا ہوں، اس کا طواف اسی طرح کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کا طواف کیا جاتا ہے، اور اسی کی طرف نماز اسی طرح پڑھی جائے گی جس طرح میرے عرش کی طرف نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد طوفان نوح کے زمانے میں یہ مکان اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام اس جگہ کا طواف کرتے تھے، مکان نہ تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے اس جگہ مکان بنانے کا حکم فرمایا اور جگہ کی تعین خود فرما دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ تعمیر سے فراغت ہو چکی ہے۔ اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو، جس کا اوپر کی آیت میں جو میں نے ابھی پڑھا ہے اس میں ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، میری آواز کس طرح پہنچے گی؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آواز کا پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا، جس کو آسمان و زمین کے درمیان ہر چیز نے سنا۔ آج اس میں کوئی اشکال نہیں رہا کہ لاسلکی سے ایک ملک سے دوسرے ملک تک آواز پہنچ رہی ہے۔ لاسلکیوں کے بنانے والا جب آواز پہنچانے کا ارادہ کرے تو اس میں کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ دوسری حدیث میں ہے کہ اس آواز کو ہر شخص نے سنا اور لبیک کہا، جس کے معنی ہے کہ میں حاضر ہوں۔ یہی وہ لبیک ہے جس کو حاجی احرام کے بعد سے شروع کرتا ہے۔ جس شخص کی قسمت میں اللہ جل شانہ نے حج کی سعادت لکھی تھی، وہ اس آواز سے بہرور ہوا اور لبیک کہا۔ دوسری حدیث میں آیا ہے، جس شخص نے بھی خواہ وہ پیدا ہو چکا تھا یا ابھی تک عالم ارواح میں تھا، اس وقت لبیک کہا، وہ حج ضرور کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک حج کرتا ہے، جس نے اس وقت 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ حج کرتا ہے، اور اسی طرح جس نے اس سے زیادہ جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنا ہی حج اس کو نصیب ہوتے ہیں۔ در منصور کس قدر خوش نصیب ہیں وہ روحیں جنہوں نے اس وقت دمادم لبیک کہا ہوگا، 20 حج ان کو نصیب ہوئے ہوں گے۔ قرآن پاک کی دوسری آیت ہے، ملاحظہ فرمائیں، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله۔ ترجمہ دیکھیں، حج کا زمانہ چند مہینے میں ہے جو مشہور معلوم ہے، یعنی 1 شوال سے 10 ذی الحجہ تک۔ جو شخص ان ایام میں اپنے اوپر حج مقرر کر لے کہ حج کا احرام باندھ لے تو پھر نہ کوئی فحش بات جائز ہے اور نہ عدول حکمی درست ہے اور نہ کسی قسم کا جھگڑا زیبا ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ ہر وقت نیک کام میں لگا رہے، اور جو نیک کام کرے گا حق تعالی شانہ اس کو جانتے ہیں، ان کو ہر شخص کی ہر بات کا ہر وقت علم رہتا ہے، اس کے موافق اس کو جزا یا سزا دیتے ہیں، اس لیے ان نیکیوں کا بہت بدلہ عطا فرمائیں گے جو ان مبارک اوقات میں کی جائیں گی۔ فحش بات 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ جو پہلے سے بھی ناجائز تھی، اس کا گناہ حج کی حالت میں کرنے سے زیادہ ہو جاتا ہے، دوسرے وہ جو پہلے سے جائز تھی، جیسا کہ اپنی بیوی سے بے حجابی کی بات کرنا حج میں وہ بھی جائز نہیں رہتی۔ اس طرح حکم عدولی بھی 2 طرح کی ہے، ایک وہ جو پہلے ہی سے ناجائز تھی، جیسا کہ سارے گناہ
ان کی معصیت حج کی حالت میں زیادہ سخت ہو جائے گی۔ دوسرے وہ امور جو پہلے سے جائز تھے اب حج کی وجہ سے ناجائز ہو گئے، جیسا کہ خوشبو لگانا یہ اب ناجائز ہو گیا۔ ایسے ہی لڑنا جھگڑنا پہلے سے بھی برا ہے مگر حج میں اور بھی زیادہ برا ہے۔ اگرچہ عدول حکمی میں جھگڑا کرنا بھی داخل ہے مگر چونکہ حج میں اکثر ساتھیوں میں رنجش ہوئی جاتی ہے اس لیے اہتمام کی وجہ سے اس کو خاص طور سے ذکر فرمایا۔ حدیث کے ذیل میں اس کا ذکر آئے گا، میں آگے ان باتوں کو بتاؤں گا۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ، آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل و مکمل بنا دیا اور تم پر اپنا انعام پورا کر دیا، اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے ہمیشہ کو پسند کر لیا کہ قیامت تک تمہارا یہی دین رہے گا، اس کو منسوخ کر کے دوسرا دین تجویز نہ کیا جائے گا۔ حج کے اہم فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ یہ آیت شریفہ جس میں تکمیل دین کی خبر ہے، حج کے موقع پر نازل ہوئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء میں لکھا ہے کہ حج اسلام کی بنیادی ارکان میں ہے، اسی پر ارکان کا اختتام ہوا ہے اور اسی پر اسلام کی تکمیل و تتمیم ہوئی ہے، اسی میں یہ آیت الیوم اکملت لکم نازل ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہود کے بعض علماء نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ تم قرآن پاک میں آیت پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے، یعنی سالگرہ کے طور پر اس دن کی خوشی مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ انہوں نے عرض کیا الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کس دن اور کہاں نازل ہوئی۔ الحمدللہ، اللہ ہمارے یہاں اس وقت 2 عیدیں جمع تھیں، ایک جمعہ کا دن کہ وہ بھی مسلمان کے لیے بمنزلہ عید کے دن کے ہے، دوسرے عرفہ کا دن کہ وہ بھی بالخصوص حاجی کے لیے عید کا دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آیت جمعہ کے دن شام کے وقت عصر کے بعد جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے، نازل فرمائی۔ در حقیقت یہ بڑی خوشخبری ہے، اس آیت شریفہ میں سنایا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اس آیت شریفہ کے بعد حلت و حرمت کے بارے میں کوئی جدید حکم نازل نہیں ہوا۔ جب آدمی حج میں یہ خیال کرے کہ اس فریضہ سے دین کی تکمیل قرار دی گئی اور دین مکمل ہونے کا یہ ذریعہ ہوا تو کتنے ذوق و شوق سے اس فریضہ کو ادا کرنا چاہیے وہ ظاہر ہے۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تھے، وہ اونٹنی بوجھ کی وجہ سے بیٹھ گئی، کھڑی نہ ہو سکی۔ وحی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وزن بڑھ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر ہوتے اور وحی نازل ہوتی تو وہ اونٹنی اپنی گردن گرا دیتی اور جب تک وحی ختم نہ ہوتی حرکت نہ کر سکتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ میری جان نکل جائے گی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت شریفہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر نازل ہوئی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی سے طاری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران پر رکھی گئی، اس کے وزن سے میری ران تو ٹوٹی جا رہی تھی۔ یہ اللہ پاک کے کلام کی عظمت و ہیبت تھی جس کو ہم لوگ ایسا سرسری اور لاپرواہی سے پڑھتے ہیں جیسا کہ ایک معمولی کلام سمجھتے ہیں۔
اور جس طرح سے اس کو پاتے ہیں بے حرمتی کے ساتھ پڑھتے ہیں، قرآن پاک کے جس طرح کو پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، احادیث نبویہ میں اس کا ذکر آیا کہ قرآن کو اس کے مخرج کے ساتھ پڑھو، اس کے صحت اور ادائیگی کے ساتھ پڑھو، آج ہمیں اس بات کو معلوم ہو جانے کے بعد بھی ہم قرآن پاک کو صحیح طور سے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، وہی گھسی پیٹی زبان میں معروف مجہول کا خیال نہیں کرتے ہیں، جس طرح سے پاتے ہیں اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ بھی قرآن پاک کو اگر صحیح سے نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کے تلفظ کی ادائیگی صحیح سے نہیں کر پا رہے ہیں، اس کے مخرج کا آپ جو ہے مخرج کے مطابق نہیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ قرآن پاک کو مخرج کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیجئے۔ اگر نہیں سیکھیں گے تو آپ کے اوپر پریشانی ہوگی، آپ گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے۔ قرآن پاک کو جس طرح سے پڑھنے کا حکم ہے اسی طرح سے پڑھنے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریں، تھوڑا تھوڑا کر کے کسی استاد کے تحت، کسی استاد کے ذریعے سے سیکھیں، یا پھر آپ اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لکھیں، میں آپ کے لیے اس کی بھی ٹریننگ شروع کروں گا۔ ناظرین، آج میں انہی باتوں کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا۔ آج میں نے فضائل حج کی روشنی میں قرآن پاک کی آیت کو سامنے رکھ کر آپ کو اس کے ترجمہ اور اس کے فضائل مسائل سے میں نے آپ کو آگاہ کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں میں آپ کے سامنے جو حاضر ہوں گا لے کر، اس میں احادیث کا تذکرہ کروں گا اور اس کا ترجمہ اور اس کا جو ہے تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا، جو حج کے فضائل کے تعلق سے ہوگا۔ ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، اگر ابھی تک آپ نئے ہیں اور میری ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے بٹن پہ ٹچ کر کے آل پہ ٹچ کر دیں، تاکہ میرا اور آپ کا رشتہ جڑ جائے اور ہماری جانب سے جو بھی ویڈیوز پیش کیے جائیں وہ آپ کو سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں رخصت ہو رہا ہوں، ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔